व्यूअर्स, दो इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग है आज भी। एक तो मोदी साहब का विजिट अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा, उस पर जिस तरह के तज़िये मुख्तलिफ किए जा रहे हैं, जो बंदा जितना समझ रहा है वो कर रहा है। और एक कराची में आज नवाज शरीफ साहब गए और ऑब्वियसली जो मामला था वफाक को लेकर रेंजर्स के इख्तियारात का, वो डिस्कस जरूर हुआ होगा, लेकिन उस पर कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हो सकी। इस पर जरूर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के ऊपर जो है वो नेशनल एक्शन प्लान को नून लीग का प्लान का, बहुत से लोगों के नज़दीक उनकी बात ये इस तरह भी सही है कि पंजाब में जो लोग दहशतगर्दी करते हैं वो तो वज़रा के तौर पर बिठा दी जाते हैं, उन पर FIR भी हैं, उन पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं, बल्कि रिपोर्ट्स को रोक लिया जाता है। बैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पंजाब गवर्नमेंट के कुछ हलकों का मुबैना ताल्लुक है उस पर भी कोई बात नहीं की जाती, लेकिन ऑपरेशन का सारा रुख जो है दहशतगर्दी को लेकर वो सिंध की तरफ मोड़ दिया था। ये आर्गूमेंट है बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन मोदी साहब का विजिट बहुत डोमिनेट कर रहा है, लोगों को समझने में जरा मुश्किल हो रही है किस तरह आए, क्यों आए, क्या करने आए। और उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनकी पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ है, उनकी पार्टी का हिस्सा, उनके राम माधव ने जो इंटरव्यू दिया है, राम माधव ने अल जजीरा को, उसमें उन्होंने कहा है कि वन डे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कुड रीयूनाइट एज अखंड भारत। तो ये तमाम चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं, मोदी साहब की गर्मजोशी भी साथ चल रही है। इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए, इस पे हमें एक इम्पॉर्टेंट तज़िया, एक इम्पॉर्टेंट खबर देंगे लंदन के हमारे ब्यूरो चीफ जनाब अजहर जावेद साहब। अजहर साहब, आपके पास क्या इत्तला है मोदी साहब के विजिट को लेकर? ये अचानक विजिट जो हुआ, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी कामरान शाह साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ डेवलप हुई है। आज सुबह ब्रेकफास्ट पे भारतीय हुकूमत का एक खसूसी नुमाइंदा बरतानिया आया था और इसने यहाँ पर ब्रीफिंग दी है 3 ममालिक के सफारतकारों को। पाकिस्तान में जो विजिट हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, उस हवाले से, और उस ब्रीफिंग में जो हमारे सोर्सेज हैं डाउनिंग स्ट्रीट के, उन्होंने आज हमें इस बात पे कंफर्म किया है कि उस विजिट के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है भारतीय हुकूमत की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि ये विजिट जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके कहने पर हुआ है। उनका स्पेशल मैसेज लेकर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए थे और वो स्पेशल मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिलीवर किया गया है। और ये मैसेज नरेंद्र मोदी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, 17 मिनट तक ये मुलाकात 1-on-1 मुलाकात हुई है और उसमें ये डिलीवर किया गया है। रशियन प्रेसिडेंट का मैसेज ये पहुंचाया गया है पाकिस्तान को, जो हमारे सोर्सेज यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बताते हैं कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान जो इत्तेहाद बनने जा रहा है 34 इस्लामी ममालिक का, उससे वो परे रहे, उससे हटा रहे और उसमें शमूलियत इख्तियार ना करे। ये बेसिक मैसेज था जो कि रशियन प्रेसिडेंट का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया। जावेद साहब, इस मैसेज को भेजने के लिए उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी को डाकिए के तौर पर मुंतखब किया या रशिया के सफीर के तौर पर मुंतखब किया? जी, इसमें जो सूरत हाल नजर आ रही है कि जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है भारतीय हुकूमत के नुमाइंदे ने आज बरतानवी, इसराइली और यहाँ पे 3 अहम ममालिक जो यहाँ पे यूरोप के हैं उनको, उसमें क्योंकि वो वहां से होके आ रहे थे, ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है रशिया का, उसका जो बशार अल असद की हुकूमत है उसके हवाले से काफी कंसिक्वेंसेस हैं और रशिया नहीं चाहता, और रशिया ने ये कहा कि वो पूरा उसको प्रोटेक्ट करेगा। पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि क्योंकि इंडिया का जो बीच में इंटरेस्ट है वो भी काफी रशिया के साथ है और ईरान भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस ब्लॉक से परे रहे। और इवन यहाँ तक कहा गया रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से कि अगर पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा तो जो गैस मंसूबे बनने जा रहे हैं, जो टापी के तहत जो मंसूबे बन रहे हैं तुर्कमेनिस्तान तक और उससे आगे तक, उस पे भी रशिया जो है वो उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देगा। और ये ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, उस हवाले से भी रशिया उसकी मुजाहमत करेगा। रशिया चाहता कि पाकिस्तान। तो आपका ये आपकी खबर है कि जी बरतानिया में आपके सोर्सेज आपको बताया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट का पैगाम लेकर पाकिस्तान के पास आए। ये प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से और उसमें उनको कहा कि आप मिलिट्री अलायंस जो बन रहा है अरब इस्लामी ममालिक का, उनसे दूर रहें। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये बात करेंगे हमारे पैनल से भी। हमें तलाल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साजिद अहमद साहब MQM ज्वाइन कर रहे हैं, शमीला फारूकी साहब ज्वाइन कर रही हैं और अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब को मेरी आवाज आ रही है? तलाल चौधरी साहब भी साथ नहीं है। शमीला फारूकी साहब, ये जो विजिट है, थोड़ा इस पे पहले बात करूं फिर मैं आऊंगा सिंध के मामलात पे। आपका अपना टेक क्या है? खुर्शीद शाह साहब ने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपका अपना तजिया क्या है? ये विजिट क्यों हुआ? क्या रशिया के प्रेसिडेंट ने भेजा होगा
کہ وہ دور رہیں پاکستان، یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ شمیلہ صاحبہ دیکھیے کامران صاحب، جو بھی اس کے پیچھے لوگ رہے ہیں یہ میٹنگ ارینج کرنے کے حوالے سے، رشیا میں ہوئی یا بینکاک کے اندر یہ طے ہوئی یا جہاں بھی ہوئی، وہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے تو آ جائے گی. لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ جی اچانک ہو گئی، یہ میٹنگز اچانک نہیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ ایک بھارتی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان اس قسم کی میٹنگز اچانک ہرگز نہیں ہوتی ہیں. ہم نے ایک بڑا واضح شفٹ دیکھا کہ جس طرح سشما سوراج آئیں یہاں پر، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر سب سے ملی ہیں اور ایک اچھا گڈ نوٹ کے اوپر وہ پاکستان سے واپس گئی ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے ان کا ٹویٹ بھی آیا جب مودی صاحب یہاں پر آئے کہ جناب اسی طریقے سے پڑوسیوں کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے، ایسے ہی تعلقات ہونے چاہیے. تو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی پہلی بار ایک بھارتی وزیر اعظم آیا ہے اور تقریباً 11-12 سال کے بعد، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گیا ہے، وہ پرائم منسٹر کے پرسنل گھر گئے ہیں جاٹی عمرہ. اور جس طریقے سے وہاں گفتگو ہوئی، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود تھے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود نہیں تھے. تو کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو کم از کم پارلیمنٹ کو اعتبار میں لینا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن ہمارے کچھ ایسے درینہ مسائل ہیں، ایشوز ہیں جن کو ریزالو ہونا پڑے گا. آپ کا کشمیر ایشو ہے، ملیٹنسی ہے، جس میں ہر بار بھارت آپ کے اوپر بڑا الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستان سے بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو خطے میں افغانستان پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گڈ جیسچر یا برتھ ڈے ڈپلومسی کہہ کے اس کو ادھر رد نہیں کر دینا چاہیے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ جو ہمارے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، کشمیر ایشو ہے یا جو ملیٹنسی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، ڈیفینیٹلی پانی کا ایشو ہے، ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو میجر ایشوز ہیں. اور پاکستان کو اپنی سالمیت اور اپنی جو ایک ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. یہ ایسے ٹھیک ہے، یہ آپس میں ایسے کاسمیٹک محبت چاہیے، اس میں کارڈز نہیں ہے، لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. طلال چودھری صاحب، ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمارے بیورو چیف جو تھے یو کے وہ بتا رہے تھے، اظہر جاوید صاحب، کہ سورسز سے پتا چلا ہے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کا پیغام لے کر مودی صاحب یہاں پر آئے نواز شریف صاحب کے پاس، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ اسلامک الائنس جو ملٹری الائنس بن رہا ہے اس سے پرے رہیں، سیریا وغیرہ جس میں نہیں ہے، اور رشیا اوبیسلی سیریا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ الیکٹڈ ایم این اے ہیں، قوم کو تو خیر نہیں پتا یہ وزٹ کس لیے ہوا. کیا آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے آن بورڈ لیا ہے، پارلیمنٹیرینز کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، یا آپ کو بھی ہماری طرح بالکل کچھ نہیں پتا کہ یہ وزٹ کیوں ہے، اور اتنے اسپیکولیشن ہوتی رہے گی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ اتنا فکر مند نہ ہو کہ قوم کو نہیں پتا یا قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا. آپ فکر نہ کریں، قوم پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، لوگوں کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عیاں ہیں. پرائم منسٹر کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہے اگر وہ کامیاب ہو رہی ہے، اور انہوں نے دنیا میں، یہ پوری دنیا میں بتایا کہ وہ پاکستان تمام مسائل، وہ ٹیررزم کا ہو یا دوسرے، وہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کا تاثر پوری دنیا میں پیدا ہوا کہ انڈیا رکاوٹ بن رہا ہے، پاکستان مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ انڈیا اپنے اس امیج کی بہتری کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے پاکستان کسی وہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ گئے تھے. تو وہ اگر وہ انہوں نے احساس ہوا ہے اور خطے کی صورتحال میں پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسے ہمیں پازیٹیو انداز میں لینا چاہیے. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات ہوگی اور تمام لوگوں کو اعتماد میں حکومت لے گی. ٹھیک ہے. نہیں، میں تو آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن یا پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر اب تک بریفنگ دی ہے نہیں دی. میں تو قطر اس بارے میں پریشان ہوں. پاکستان میں ویسے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بعد میں جب اس طرح کے وزٹس ہوتے ہیں، جیسے واجپئی کا لاسٹ ٹائم ہوتا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. وہ تو میں اس لیے حفظ مقدم کے طور پہ بھی بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس میں آن بورڈ لیا گیا اداروں کو، جیسے ابھی شمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کیوں نہیں بلایا گیا اس وزٹ کے اندر، اس کو اتنا پرسنل کیوں رکھا گیا، اس میں آفیشیل ٹچ کیوں نہیں دیا گیا، اس میں آپ کے جو خارجہ کے مشیر ہیں ان کو کیوں نہیں بلایا گیا، سرتاج عزیز صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا. تو یہ باتیں تھیں کہ اس میں کوئی آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا.
بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آن بورڈ لیں گے تو وہ لیں گے جب ٹائم آئے گا, ایسے ہی ہے. جی دیکھیں کامران صاحب, بات یہ جو دورہ تھا اتنا اچانک تھا اور اس میں پرائم منسٹر سمیت پورے پاکستان پہلے انٹیمیٹ نہیں کیا گیا تھا, یہ اتنا اچانک تھا کہ اتنے ویسے وہ اسلام آباد کے صحافی جو ہے نا طلال بھائی, اسلام آباد کے صحافیوں نے لکھا ہے اپنے کالمز میں کہ 25 دسمبر کو جو لنچ دیا تھا انڈین ہائی کمیشن نے وہ انہوں نے ایک دن پہلے کینسل کر دیا تھا اور تبھی ہمیں چل گیا تھا پتا کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, تو انڈین ہائی کمیشن کو ایک دن پہلے چل گیا تھا پتا. یہ اسلام آباد کے صحافی کہہ رہے ہیں اور وہ وہاں پہنچ بھی گئے, لیکن آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہاں نہیں پہنچ سکے. پرائم منسٹر کو یا انڈینز کو کسی کو نہیں کامران صاحب دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک بات ذرا اگر ہم ذہن سے ایک منٹ کے لیے نواز شریف دشمنی میں یا نواز شریف کی کریڈیبلٹی کم کرنے میں اگر ہم قوت لگانی چھوڑ دیں تو شاید پاکستان کا بھی کسی وقت بھلا ہو جائے. پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. مت پاکستان کے پرائم منسٹر کو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایسی کانسپریسی نکال کے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کیا کریں کہ کسی جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو. ہم اپنے نقصان کے تیار ہیں, جتنی مرضی تنقید کریں, مگر ایسا شائبہ بھی نہ رکھیں کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی ایسی بات یا ہمیں تو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کسی ہمیں ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر. کی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی کامیابی صاحب, ہمیں تو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں نواز شریف صاحب کی نیک نیتی پر. یہ آپ ہی ڈاؤٹ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہم تو صرف یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی وہاں ہوتا تو ذرا کانکریٹ بات ہو جاتی. ہمیں تو نواز شریف صاحب کی نیک نیتی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں آپ کے سوالوں سے اندازہ لگا سکتا ہوں اور بہت ساری میڈیا کے اپنے باقی دوستوں سے کہ جنہوں نے زلزلے کو بھی مودی کے دورے سے جوڑ دیا, جنہوں نے پرائم منسٹر نے اگر کوئی پنک پگڑی پہنی اس کو بھی. میں تو آپ سے پنک پگڑی کی بات بھی نہیں کر رہا, میں زلزلے کی بات کر رہا ہوں طلال صاحب. میں تو آپ سے بڑی ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا کوئی سیدھا بھی کبھی سوچنا. طلال صاحب ویسٹ منسٹر, میں تو نہ آپ سے پگڑی کی بات کر رہا ہوں نہ میں نے آج تک کی. اگر پگڑی دی بھی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے, میں نے آپ کی بات ہی نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ کوئی پاگل ہی ہوگا زلزلے کو جو پرائم منسٹر کے ساتھ جوڑے گا, یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اگر کوئی پاکستان میچ ہار جائے تو وہ پی سی بی کے چیئرمین اور نواز شریف صاحب کو جوڑ دے گا, بیٹر ان چیف ہیں. تو یہ میری آپ سے پہلے بھی گفتگو ہے. میں تو آپ سے کہا کہ الیکٹڈ ڈیموکریسیز میں پرائم منسٹر جواب دہ ہوتے ہیں عوام کو, اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. اور یہ دورہ جو ہے اس پہ بھی وہ جواب دیں, ان کو بتانا چاہیے وہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا, وہ خود ہی بتا دیں کہ ساری کانٹروورسی دم توڑ دیں گی. یہ بات اتنی سی بات ہے. آگے چلتا ہوں میں. کامران صاحب, جی کامران صاحب, میں نے آپ کو 2 دفعہ پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا, ان کو اس پہ یہ پرائرٹی ہونی چاہیے نا, کیونکہ اتنی سپیکولیشن جو ہو رہی ہے. چلیں بہرحال جب لیں گے تو وہ لیں گے, کیونکہ آج امید تھی کہ سینٹ میں وہ بات کریں گے, وہ آج بھی نہیں اس پہ ہو سکی بات. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی کراچی, ہمیں لندن سے خبر آئی تھی اگر پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آج بات کر لیتے ہیں تو سپیکولیشن ختم ہو جائیں گی. یہ ساڑیاں اور یہ کلے اور یہ جو اپنا پگڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. بہرحال آپ کا اپنا سٹائل آف گورننس ہے, باقی لوگوں کا اپنا ہوتا ہے. لندن کے کرسپونڈنس کی بات میں جتنی بھی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں, جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, ہم ان کا جواب نہیں دیں گے, بلکہ ہم دیں گے جواب اس بات کا کہ اصل میں ہے کیا بات, حقیقت کیا ہے. اس بات کو سینٹ میں بھی پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات. طلال صاحب یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب تو نہیں ہے ہمارے ساتھ میرا خیال سے, ساجد احمد صاحب ہیں, لیکن میں آؤں گا ایک بریک کے بعد. ساجد صاحب کے پاس MQM کے MNA, آپ کراچی پہ آج پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے, بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور انہوں نے بڑی خوشخبری بھی سنائی تاجروں کو کہ ٹیرف کم ہو رہا ہے صنعتی, اس کا 3 روپے آئی تھنک پر یونٹ کی بات کی ہے 1 جنوری 2016 سے. بڑی اچھی بات ہے اور لوگوں نے کھڑے ہو کے کلیپ کی پرائم منسٹر کے لیے آج اسی تقریب میں جو تاجروں سے آج ان کا خطاب تھا. لیکن کراچی کا مسئلہ جو ہے اس پہ پیپلز پارٹی نئی جنگ کیا اٹھانے جا رہی ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے ویورز. ایک کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے, طلال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ بلا وجہ جوڑ رہے ہیں چیزوں کو نواز شریف صاحب کے وزٹ کے ساتھ اور ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہم بالکل شک نہیں کرتے ان پہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے اس دورے کے اوپر اور بتانا چاہیے اس میں کن چیزوں پہ کن امور پر بات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ. کراچی کا معاملہ ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی فائری سپیچ کی کل اور بہت سے لوگ ان سے ایگری کریں گے جو انہوں نے کہا اور بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کہا کیا, اس کے بعد واپس آتے ہیں اس شو میں. کیا یہی ہے آپ کا نیشنل ایکشن پلان؟ ایک شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر داعش کے لیے بیگ لے رہے ہیں اور آپ میں اتنی جرأت بھی نہیں کہ اس کے خلاف ایک FIR بھی درج کر سکے. میں کہتا ہوں کہ آپ جس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں, کیا یہ وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہے؟
नहीं, ये वो असल नेशनल एक्शन प्लान नहीं बल्कि नून लीग एक्शन प्लान। राइट, इसमें और भी बड़ी बातें उन्होंने कही जो हम सुनवा नहीं सके। उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर मॉडल टाउन का सान्या हुआ, दहशतगर्दी हुई, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है, लेकिन सिंध पे लोग दौड़े में। अली मोहम्मद खान साहब, किस हद तक आप एग्री करेंगे बिलावल भुट्टो से कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये उतना कॉन्क्रीट, कॉम्प्रिहेंसिव, अनबायस्ड, इम्पार्शियल नहीं है जितना इसको होना चाहिए? अदरवाइज पंजाब में भी ऑपरेशन होना चाहिए वैसा ही सिंध में हो रहा है। अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। पहले तो मैं जरा मोदी साहब की सिर्फ एक बात मैं करता चलूं कि मियां साहब को इस पे हमें बहुत जरूरी और बहुत जल्द एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम हिंदुस्तान का पाकिस्तान का दौरा बगैर किसी प्लान के किस तरह अचानक हो गया और उसमें उसका एजेंडा क्या था, वो किस तरह आए, फिर एक उसको क्या एक फैमिली अफेयर की तरह उसको डील किया गया। मैंने इस पर ट्वीट भी की थी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर का दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की दौरा था स्टेट लेवल पे, या ये दूसरे दोस्त से मुलाकात थी, हमें एतमाद में लिया जाए। बाकी कराची की तरफ आते हैं, मैं समझता हूँ बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उसमें इस हद तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सिर्फ कराची या सिंध पे फोकस नहीं होना चाहिए। चोर और लुटेरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, हर जगह हाथ डालना चाहिए, लेकिन इसका उसको इस तरीके से जोड़ना और फिर रेंजर्स ऑपरेशन को कंट्रोवर्शियल करना मैं समझता हूँ ये शायद नामुनासिब होगा। और उसके साथ साथ एक और चीज भी जो बिलावल साहब को मैं दिलाता चलूँ, 16 दिसंबर को जब हम आर्मी पब्लिक स्कूल की शहीदों की सालगिरह मना रहे थे, उस दिन जो है सिंध गवर्नमेंट ने रेंजर्स ऑपरेशन रेंजर्स की ताकत को कर्टिल किया, उसको कम किया, जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल और क्वेश्चन मार्क। यार अली मोहम्मद खान साहब, एक बात बताइए, आपके सूबे में आपके वज़ीर आला को फारिग कर दिया जाए जिस तरह कायम अली शाह को किया गया है, या पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाए, इनके पंजाब गवर्नमेंट के वुज़रा को उठा लिया जाए, या उनके राइट हैंड मैन को उठा लिया जाए, रेंजर्स ऑपरेशन कर रही हो, 90 दिन रख रही हो अपने पास, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बस ये सवाल है मेरा आपसे। कमान साहब, अगर मेरे करप्शन वालों को भी पकड़ रही हो, खटक साहब पे भी इल्जाम लग रहा है कि अगर उन्होंने करप्शन की उनको भी पकड़ रही हो, अगर मेरे सूबे के वजीर आला खुद रेंजर्स को बुलाएं, खुद उसको इख्तियार दें, खुद टीम कैप्टन हो, फिर जाके जब रेंजर्स एक ऐसे आदमी पे हाथ डालें जिसकी खुदा न खास्ता सर्विस करता है कि इमरान खान, अली मोहम्मद, हम लोगों से राब्ते हो या उसके पकड़ने से हम लोगों के कुछ कारनामे जो है वो आश्कार हो रहे हों, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे या परवेज खटक साहब को सिर्फ है उनसे इख्तियार नहीं लेना चाहिए, विश्व हमारे खिलाफ फिर कानून भी अमल में आए। ये क्या बात हो गई? यानी कि कुछ लोगों के खिलाफ अगर रेंजर्स ऑपरेशन करे तो कोई बात नहीं, उसको पकड़े, यानी कि अगर 9-0 पे ऑपरेशन करे तो उस पे क्यों वज़ीर आला साहब चीख पानी होते? वैसे ये सवाल आप पूछे उनसे। आज तो आपके वजीर आला ने आपके कैप्टन की धज्जियां उड़ा दी, उनके अहकामात की। उन्होंने प्रोटोकॉल की नफी की बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलेगा। वज़ीर आला साहब ने प्रोटोकॉल उस तरह ही उनका चलता रहा। खैर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की रिट जो है वो चैलेंज करने के लिए खटक साहब ही काफी है। इस पर मैं आऊंगा 1 मिनट में आपके पास दोबारा, लेकिन साजिद अहमद साहब, आप बात को मिसकोट कर रहे हैं, इस तरह कीजिए। मिसकोट क्या कर रहा हूँ यार, सारी मीडिया रिपोर्ट की है, फिर मुझसे मेरा जवाब जरूर नहीं, मैं जवाब लूंगा आपका, बिल्कुल आप उसका जवाब दीजिएगा। अभी लीजिए ना, मुझे आप अभी दे दें, मोस्ट वेलकम, आप अभी दे दें। जी बताएं। कमरान, 1 मिनट मुझे जवाब दें इस बात का। जी बताएं। तो वज़ीर आला ने अपने लिए रोड बंद करवाए हैं, वज़ीर आला ने आज बंद करवाए, हमने फुटेज चलाई है उसकी, भी दोबारा चला देते हैं आपके सामने। आप चलाएं। अगर वज़ीर आला साहब ने अपने लिए रोड बंद कराए हो तो होना चाहिए उसको। अभी आप 1 मिनट दें, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जरा थोड़ा सा सब्र करें, मैं अभी फुटेज मंगवा रहा हूँ दुनिया न्यूज की। बिल्कुल मैं कैसे जोड़ रहे हैं उसको, रेंजर ऑपरेशन से कैसे जोड़ रहे हैं? मैं रेंजर ऑपरेशन से नहीं जोड़ रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके वजीर आला आपके चेयरमैन की कमांड में नहीं है। आप कह रहे हैं जी अगर वो करप्शन करेंगे पकड़वा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मिला नहीं सकते इन बातों को। पूरा रेंजर ऑपरेशन है, सिंध की अमन एक स्टेक है, कराची का अमन एक स्टेक है। ठीक है। अच्छा आप 1 मिनट अली भाई जरा 1 मिनट सब्र कर ले, मैं जरा फुटेज दिखा दूं लोगों को, फिर आपसे दोबारा सवाल कर लूंगा। साजिद अहमद साहब के पास जाऊंगा MQM के। जी साजिद भाई, आप तो खुश। अच्छा फुटेज दिखाएं जी पहले अली मोहम्मद खान साहब को। ये देखें जी, आपको नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट के साथ, वो आगे पीछे गाड़ियां सारी जा रही हैं। ये वो फैसला है जो इमरान खान साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने फैसला नहीं किया सूबे के लिए, ये उन्होंने फैसला किया जिसकी धज्जियां उन्होंने खुद ही उड़ाई हैं। ये आप देख सकते हैं रोड भी ब्लॉक किया जा रहा है, वो लोगों को रोका जा रहा है, वो देखें उधर ये रोक दी गाड़ियां,
یہ پولیس آگے آ گئی, اگر اس رکشے میں کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بسما ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی رٹ جو ہے وہ چیلنج, چیئرمین کی رٹ چیلنج کھٹک صاحب نے خود کی ہے آج بیٹھ کے وہاں صوبے میں. یہ پروٹوکول, اسی کو پروٹوکول کہتے ہیں کہ جب ٹریفک روک دی جائے, لوگ مر رہے ہو تو مرتے رہیں. جی علی صاحب دیکھیے فوٹیج آپ نے, آپ تو دیکھ رہی ہیں, آپ تو اسمان میں دیکھ رہے ہیں یار. میرا جواب لے لیجیے. اب بھائی آپ تو اسمان میں دیکھ رہے ہیں, پہلے فوٹیج تو دیکھ لیتے یار. جو فوٹیج دکھائیے آپ کو, دیکھ لیے, چلے اب اس کا کوئی جواز, اب اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی؟ میرا تو خیال کوئی جواب بنتا ہے. کیا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ٹریفک روک کے پھر کھل جانا؟ میرے بھائی اتنا ہی ٹائم لگا تھا نا جانے کا. عمران خان نے روکا ہے یار, میں نے تو نہیں کہا, عمران خان نے روکا ہے. کتنے گھنٹے کامران صاحب لگا دیے گئے, اس کو مجھ سے کس طرح جوڑ؟ یار طلال صاحب, زندگی اور موت کے درمیان کچھ لمحوں کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ جو بچی مری ہے, اس کی زندگی اور موت کے درمیان بلاول بھٹو کے پروٹوکول کا 5 منٹ کا وقفہ تھا. 5 منٹ. کامران آپ سوال پہ سوال کی جا رہے ہیں, میرے جواب نہیں. تو آپ سے سوال کرنا ہے یار, آپ ایم این اے کہ میں ایم این اے ہوں, آپ نے جواب دینا نا میرے بھائی. جواب ہے ہی کوئی نہیں اس کا, اس فوٹیج کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. آپ ویسے دیے جائیں, ہوا میں دیے جائیں, جواب ہے ہی کوئی نہیں. بات کرنی ہے, کر لیں جی طلال صاحب, کر لیں جلدی سے کر لیں. جی طلال صاحب. کامران صاحب بات یہ ہے, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے جب کہا روڈ بلاک نہیں کی جائے گی تو وہ ملتان لودرا مین روڈ بلاک کر کے اس وقت جلسہ فرما رہے تھے. 3.5 گھنٹے انہوں نے سڑک بلاک رکھی جس پہ انہوں نے یہ خطاب فرمایا. وہ کہتے ہیں میں پروٹوکول نہیں لوں گا, پروٹوکول آپ نے دیکھ لیے. وہ کہتے تھے جھوٹ نہیں بولوں گا, چھوڑیں انہوں نے کیا کیا. وہ کہتے سٹیٹس کو نہیں کروں گا, اس کا کیا کیا, چھوڑیں ان کی باتوں کو, ان کی باتوں کو سیریس نہ بھائی لیا آپ کو اللہ نے موقع دیا اس واقعے کے بعد, اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں ساجد صاحب کو لے لوں بیچ میں, آن بورڈ لے لوں اس کو. ساجد احمد صاحب, آپ بلاول بھٹو کی سپیچ کو سمجھتے ہیں اس میں سبسٹنس ہے کہ یہ صرف پنجاب گورنمنٹ, نواز شریف صاحب کا نیشنل ایکشن پلان ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی؟ ساجد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے ٹائم دے دیا. سب سے پہلے میں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بالکل دونوں ممالک کے اندر تعلقات ہونے چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل بھارت کے ساتھ ہمارے سرکریک کا مسئلہ ہے, بھارت کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہے, را کا مسئلہ بھی ہے کراچی میں, اور را کا مسئلہ بلوچستان میں بھی ہے. جی بالکل, جی بالکل. اچھا, تمام تر وجوہات کے باوجود بھی جب آپس میں ملیں گے تو اختلافات دور ہوں گے, دوریاں ختم ہوں گی, بزنس بڑھے گا. اور اس دورے کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف تجزیے کیے, مختلف لوگوں نے مختلف اینگل سے اس میں بات کی. مثال کے طور پر کسی نے, میں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل کیا کہتے ہیں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کو امریکہ نے ایگری کیا ہے کہ آپ مودی سے پاکستان کے وزیر اعظم کی بات ہونے دیں, مذاکرات ہونے دیں. بہرحال اپنے اوپینین لوگوں کے ہیں, اس پر بھی ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اگر ہم سے پوچھے کہ اس دورے کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد ملے جائے, سینٹ کو, صوبائی اسمبلی کو اعتماد ملے جائے, اس پہ غصہ ہونے کی بالکل ضرورت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایز اے پارلیمنٹرین ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی وہی اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا. اچھا, دوسرا یہ کہ آج میاں نواز شریف صاحب کراچی آئے تھے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو تو بالکل اعتماد میں لیا, اس حوالے سے ان کے نمائندوں سے بات بھی کی, لیکن کراچی میں ایم کیو ایم بھی اسٹیک اپنا رکھتی ہے, اس سے بھی بات کرنی چاہیے تھی, ان کے نمائندوں کو بھی بلانا چاہیے تھا اس حوالے سے. اچھا, دوسرا یہ کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ پورے پاکستان میں آپریشن ہونا چاہیے. بالکل, جب ضرب آپ شروع ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ سپورٹ کر رہے ہیں بلاول کو, مختلف صوبوں کے اندر کمیٹیاں بنی تھیں. بالکل, مجھے آگے جانے دیں. کمیٹیاں بنی تھیں, اس میں یہ طے پایا کہ پورے پاکستان کے اندر آبجیکشن ہوگا, پورے تمام صوبوں کے اندر نیشنل کیا کہتے ہیں الگ الگ کمیٹیز بھی بنی تھیں, اور وہ کمیٹیز ہی کی نگرانی میں ان آپریشنز کو ہونا تھا. لیکن ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ پورے کراچی کے اندر آپریشن ہوا, ایم کیو ایم کے 40 کارکنوں کا ماروادہ قتل ہوا. بلاول صاحب سو رہے تھے. ایم کیو ایم کے آج بھی 100 کارکنان لاپتہ ہیں. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نہیں جاگی. اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ نیشنل ایکشن پلان نون لیگ کا نیشنل ایکشن پلان صاحب ایک بات بتائیے, آپ ایم کیو ایم میں بلکہ اس کو سپورٹ کیا گیا, سر آپ ایم کیو ایم میں کب سے ہیں؟ شروع سے ایم کیو ایم میں 88 سے ہوں. 88 سے آپ ہیں. آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جس وقت کراچی کے اندر ورس ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی پختونوں اور مہاجروں کی, اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کیوں نہیں سوال اٹھایا؟ یہ آپ نے سوال نہیں اٹھایا کیونکہ آپ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ خود دیکھ رہے تھے, کرمنل نیگلیجنس کا حصہ تھے آپ, جب ہزاروں بندہ مر رہا تھا لسانیت کی بنیاد پر,
اور آپ لوگ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, وہ سوال آپ ریز نہیں کریں گے. میں بتاؤں, آپ آج یہ سوال ریز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے میری بات سننا, میری بات سنیں گے. اس وقت پیپلز پارٹی میں سوال کوئی نہیں تھا. آپ نے اتنا بڑا الزام, ہاں نہیں, آپ نے اتنا بڑا الزام فوری طور پہ لگا دیا. آپ وزارت میں نہیں تھے, 15,000 کارکنان کراچی میں نہیں تھے. آپ نے ریزائن کیا, آپ کے لوگ مر رہے تھے. میری بات سنیں گے, مہاجر مر رہے تھے, میری بات سنیں گے. اس وقت میرے بھائی, میری آپ بتائیے نا اس پوائنٹ پہ بتائیے کراچی کے اندر آپ نے کب ریزائن کیا پروٹیسٹ میں؟ اسی کارکنان, ہزاروں کراچیٹس میں وہی تو لے کے آ رہا ہوں میرے بھائی. میری بات تو سنیں آپ میری بات سنیں گے نہیں سنیں گے. دیکھیں اسی کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے 15,000 کارکنان شہید ہوئے, کسی نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی؟ آپ نے آواز اٹھائی, آپ تو وزارت, آپ نے ریزائن کیا ایم کیو ایم نے, آپ نے بالکل اٹھائی میرے بھائی, بالکل اٹھائی آواز نا سر. کہاں آواز اٹھائی ہے؟ آواز آپ اٹھائی. نے زندگی میں کبھی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر اپنے کارکنوں کے مرنے پہ آپ نے وزارت کو استعفیٰ نہیں دیا. آپ یہ ریکارڈ دکھا دیجئے. میری بات میں آپ سے پوچھا, آپ ریکارڈ بتائیے نا, آپ نے کس وقت استعفیٰ دیا؟ آپ نے این آر او میں استعفیٰ دیا, آپ نے طاہر حسین کی سپیچ آپ مجھے بولنے دیں گے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتائیے نا, بولنے دیں گے؟ آپ نے کب وزارت کو استعفیٰ دیا؟ آپ نے سوال کر لیا نا, مجھے بولنے بھی دینا. آپ مجھے بولنے بھی تو دیں میرے بھائی, آپ مجھے بولنے دینا. شکیل اوچھا قتل ہوا, جامعہ کراچی کے پروفیسر تھے, اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگایا ہے. ایم کیو ایم کا کارکنان اس میں گرفتار ہیں, جبکہ اس حوالے سے ایک بریفنگ بھی آ چکی ہے. اس میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جب کراچی میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے میری بات تو سنیں میری بھائی, میری بات تو سنیں, میری بات, اس سوال کا جواب دے رہا سر, آپ میری بات سنیں نا, میرا سوال آپ الزامات کی بات, میرے بھائی وہی تو میں دے رہا ہوں, وہی تو دے رہا ہوں آپ کو جواب. یار میری بات, خون سے رنگے ہوئے ہاتھ تمام پارٹیز کے, آپ نے الزام لگا دیا, آپ بھی شامل ہیں. بالکل, آپ کیسے, آپ کاؤنٹر دے دیں اس کا, آپ کاؤنٹر دے دیں. ایم کیو ایم کے 15,000 کارکنان, ایم کیو ایم کے 15,000 کارکنان قتل ہوئے, آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ آپ نے وزارت سے استعفیٰ نہیں دیا تو میں نے کیا آواز اٹھانی؟ میں نے آواز اٹھائی, شکیل پاکستانی میڈیا نے آواز اٹھائی, آپ نے آواز نہیں اٹھائی. آپ نے اپنے کارکنوں کے خون پہ آواز اٹھائی, وزارت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور میرے بھائی آپ قتل کی بات کر رہے ہیں. جی قتل کی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کے شہید ہوئے, اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا دیا گیا. کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ریزائن کیا پیپلز پارٹی سے پروٹیسٹ, اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا دیا گیا. آپ وزارت میں میرے مزے لوٹتے رہے, آپ کے بندے مرتے رہے. کیا نا میرے بھائی, احتجاج تو کیا نا میرے بھائی, احتجاج تو کیا نا. احتجاج کیا ہوتا ہے یار, یہ احتجاج ایک لفظ کا احتجاج. آپ تو وزارت تک سے استعفیٰ نہیں دے سکتے, آج تو آپ بات کر رہے ہیں. آپ بات سنیں گے نہیں سنیں گے؟ سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ فیکٹس لے کے آئے میرے پاس, پھر آپ کی بات میں ابھی دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. اس کا مطلب کہ آپ بات نہیں سنیں گے. نہیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ بتائیں, آپ بتائیں, آپ نے کب پروٹیسٹ کیا ہے؟ بات کریں گے, ہماری بات نہیں سنیں گے. سر آپ بتائیں نا کب آپ نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ اپنے لوگ آپ کے مر رہے تھے, آپ نے کب پروٹیسٹ کیا ہے؟ اور بھائی آپ کب وزارت چھوڑی ہے؟ نہیں سنیں گے آپ. جی مجھے یہ بتائیں, آپ کراچی کے اندر, کراچی میں آپ ایم کیو ایم کی پازیٹیو چیزیں بھی گنائیں گے نہیں گنائیں گے؟ کراچی میں تعمیر و ترقیاتی کام ایم کیو ایم نے نہیں کیا, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کا کارکنان کا ماروا قتل ہوا, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کراچی میں کراچی پورے پاکستان کو 67% ریونیو دیتا ہے, کراچی کو وفاق 1% دیتا ہے. آپ نے کبھی احتجاج بلند کیا, آواز اٹھائی؟ ایم کیو ایم نے تو اٹھائی نا. سندھ کو 95% کراچی ریونیو دیتا ہے, کیا کبھی آپ نے آواز اٹھائی؟ کبھی آپ کا ضمیر جاگا ایسے اینکر ایم کیو ایم کے کارکنان کا قتل ہوا؟ کیا آپ کا ضمیر کبھی جاگا؟ شکیل اوچ کو میری بات سنیں نا, شکیل اوچ کو قتل کیا, دنیا کو پتا ہے کہ طالبان نے مارا ہے, اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا دیا گیا. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے احتجاج نہیں کیا؟ اچھا چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. سنیں نا, آپ اپنے دلائل کو, آپ کا سر آپ کی بات سن لی نا, حاجی صاحب آپ کی بات آ گئی, آپ کی بات آ گئی. ضمیر کا جاگنا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے استعفیٰ دیتے پیپلز پارٹی حکومت پہ, ان پہ 3 حرف بھیجتے کہ آپ کی گورننس کے اندر ہمارے بندے مر رہے ہیں. آپ کا ضمیر یہ تھا کہ آپ وزارتوں کے مزے لیتے رہے, بندے آپ کے مرتے رہے. یہ آپ کا اچھا ضمیر کا کرائٹیریا ہے. ہم نے تو رپورٹنگ کی وہاں سے جا کے آپ وزارتوں کے مزے لیتے. شمیلہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا, شمیلہ فاروقی صاحبہ, مجھے ایم کیو ایم کو لوگوں نے ووٹ دیا, آپ تھوڑا سا ذرا پانی, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. میں ڈینائی نہیں کر رہا, ایم کیو ایم نے ووٹ نہیں لیا, ایم کیو ایم اور مجھے موقع دیں, اور مجھے دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. اگر ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہے, ایم کیو ایم دہشت گردی میں انوالو ہے, میں تو یہ کہہ نہیں رہا فی الحال. ایم کیو ایم کو بھی ووٹ نہ دیں. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے, دوسرے کو بولنے کا موقع دیں کائنڈلی. یہ جو بلاول صاحب نے بولنے کا ڈالی, is it a justification to not to give power to rangers who are doing a really good job in Karachi? شمیلہ صاحبہ, یہ آپ نے پنجاب کو بلیم کر دیا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کامران صاحب کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہم رینجرز کو پاورز نہیں دینا چاہتے یا ہم نے رینجرز کو پاورز نہیں دیے ہیں. آئین کے مطابق, قانون کے مطابق کسی بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے یہ اختیارات ہیں
کہ وہ کسی بھی فیڈرل ایجنسی کو کنڈیشنل یا انکنڈیشنل، مشروط یا غیر مشروط اختیارات دے. اور اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 147 کی بات کرتے ہیں، پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں، تو یہ صوبے کے اختیارات ہیں. جس طرح ابھی آپ کے مہمانوں نے کہا کہ جی صوبہ سندھ نے خود بلایا رینجرز کو، ہم نے خود بلایا اور ہم نے اختیارات دیے. اور اگر آپ ان کا جولائی کا نوٹیفیکیشن دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا، انٹیریئر منسٹری کا، تو اس میں لکھا ہوا ہے ایز پرسکرائبڈ بائی دی سندھ گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سندھ حکومت چاہتی ہے. دوسری چیز یہ ہے، یہاں پر بڑی باتیں ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی کہ جی اس پہ امپلیمنٹیشن میں آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات بھی ہوں گے. جی میرے سامنے چوتھا جو اس کے اندر نکات ہے وہ یہ ہے اسٹرینتھننگ اینڈ ایکٹیویشن آف نیکٹا. جی مجھے آپ بتا نیکٹا اسٹرینتھننگ اینڈ ایکٹیفیکیشن مطلب نیکٹا کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو فعال کرنا ہے. پچھلے 1 سال کے اندر ایک دفعہ بھی نیکٹا کی میٹنگ پریزائڈ نہیں کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، جو ان کے بورڈ آف گورنرز کے چیئر پرسن. وہ پھڈا چل رہا ہے نا فائنانس کا اور داخلہ کا. نہیں ایک سیکنڈ میں اس پہ میں آ رہی ہوں. جس پہ نیکٹا وہ ادارہ ہے جس نے اس نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا ہے. اب آ جائیں جناب آپ 5ویں چیز پہ، 5واں نکات جو ہے کاؤنٹرنگ ہیٹ سپیچ. مولانا عزیز کی سپیچ جب ہوتی ہے اسلام آباد میں لال مسجد میں تو آپ موبائل فون آف کر دیتے ہیں. یہ آپ کی کاؤنٹرنگ ہے ہیٹ سپیچ. اس کے بعد آپ اگر 15 نکات پہ، ابھی میں چیدہ میں آپ کو بتا دوں، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب، زیرو ٹالرنس. آپ نے جو ہے بھائی تو پنجاب کے حالات خراب تو نہیں کراچی جتنے سہولت کار دہشت گرد کی معاونت آپ نے کراچی اور پیپلز پارٹی تک محدود کر دیا. باقی پاکستان میں نہ آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں نہ سہولت کار نظر آتے ہیں. اس کا میں جواب لیتا ہوں طلال صاحب سے، علی صاحب سے بھی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، انہوں نے طالبان کو کہا تھا کہ آپ کی ہماری ایک ہی منطق ہے. جی بالکل وہ بات ہے، رپورٹڈ ہے. میں ایک بریک لوں گا، میں چاہوں گا علی محمد خان صاحب اور خاص طور پر طلال صاحب کو رسپونڈ کریں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. طلال صاحب جتنا بھی اختلاف کریں نا شمیلہ فاروقی صاحبہ سے کوئی بھی، لیکن اس بات میں دم ہے کہ نیکٹا کو آپ کے اسحاق ڈار اور چودھری نثار کی چپکلیشن چلنے نہیں دیا، اور ہیٹریڈ سپیچز پنجاب سے بالکل ختم نہیں ہوئی. صحیح بات ہے. اور پنجاب میں جو دہشت گردی جو ہے اس کے لیے کوئی جگہ تنگ نہیں کی گئی. یہ بات میں وزن ہے کہ تینوں پوائنٹس میں. طلال صاحب دیکھیں کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور شرمیلا بہن کا بھی کہ انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا. اب میں ڈیٹا وہ آپ کو دینے لگا ہوں جو کہ نیکٹا کا پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ صوبوں سے آتا ہے. 22 کیسز پنجاب میں رجسٹرڈ ہوئے ہیٹ سپیچ پر. 1893 لوگ گرفتار ہوئے. سندھ میں 262 کیس رجسٹرڈ ہوئے، 15 گرفتار ہوئے. بلوچستان میں 62 کیس رجسٹرڈ ہوئے، صرف 26 گرفتار ہوئے. کے پی کے میں 140 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، اور اس میں سے یہ کوئی 50 سے کم آدمی گرفتار ہوئے. سب سے زیادہ گرفتاریاں ہیٹ سپیچ میں اور پرچے پنجاب نے دیے. اور ایک اور بات، پنجاب پہلا ایسا صوبہ ہے جس نے نہ صرف نیا قانون بنایا بلکہ اس قانون کے تحت پہلی سزا ہو چکی ہے، اور بہت ساری سزائیں آنے والے اس مہینے میں متوقع ہیں. اب اگلی بات نیکٹا کی. نیکٹا کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے نیکٹا ایک ایسا ادارہ ہوگا جس نے سب کچھ، چھاپے بھی خود مارنے ہیں، آپریشن بھی خود کرنے ہیں، سب کچھ. نیکٹا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک کوارڈینیٹنگ باڈی ہے، یہ تھنک ٹینک ہے جو آپ نہیں کر سکے ابھی تک، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکے. میں اس پہ اپنی حکومت کا جواب دیا گیا، طلال صاحب اپنی حکومت کا جواب نہ دے. تو آپ اپنی حکومت کا جواب دے رہا ہوں. کامران صاحب میری یہی شکایت تھی جی میرا سوال کا جواب سن لیں شرمیلا. نیکٹا جو ہے ان کو وہ باڈی ہے جس نے نیب کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ہے، اس کی پروگریس کو دیکھنا ہے. 1 سال ہو گئے پرائم منسٹر صاحب نے میں نے یہ دیکھیے گرفتاریاں اپنی جگہ ہیں، گرفتاریوں کے بعد آپ کا 20واں نکات نیب کا یہ ہے ری ویمپنگ آف کرمنل جسٹس سسٹم. کیا قانون سازی کی ہے آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے ریویمپ کیا ہے ملٹری کورٹس آ گئے نا، بس اب کیا انہوں نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے اپنا پروسیکیوشن بہتر کیا ہے. نہیں ملٹری کورٹ بنانا تو نہیں، وہ کرمنلز اور اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس. شمیلہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی مجھے بالکل ٹھیک ہے آپ کا رسپانس. جی طلال صاحح کوئکلی وائنڈ اپ کیجئے اپنا پوائنٹ. کامران صاحب مجھے
आधा मिनट, ये जो नेक्टा है, जब शर्मिला साहबा छोड़ के गई थी, जिस बिल्डिंग में वाकया था उसका 7 लाख किराया था और पिछले 6 माह से उस वक्त किराया अदा नहीं किया गया था। उसके बाद इसके ना रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट बने थे, ना रूल्स ऑफ बिजनेस बने थे, ना सिर्फ हमने मुकम्मल किया, इसकी मीटिंग्स होती हैं। ये ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया जी। ज्वाइंट डायरेक्टर काम कर रहा है, नजर आ नहीं रहा, काम कर रहा है, लेकिन ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब थोड़ा बैलेंस और नेक्टा दीजिए के बारे में ब्रीफ जो है इंटीरियर मिनिस्टर दे चुके हैं। 2 मिनट दे रहे हैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट पेश कर, आपको दे रहा हूं जी अली मोहम्मद खान। देखिए, मुझे 2 मिनट जरूर। पहली बात तो ये है कि आपने जो फुटेज दिखाई, अगर वजीर आला KPK है, मैं इसको कंडेम करूंगा अगर उन्होंने ऐसे किया है, लेकिन दिखाना ये पड़ेगा कि क्या 5 मिनट से 10 मिनट से 2 मिनट से देर से याद आया डाइवर्जन थी या मुकम्मल ब्लॉक था, ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। आपकी बात की तरफ आता हूँ। देखें, आपने पंजाब में बहुत तीर मारनी होंगे, लेकिन KPK में वजीरों को हथकड़ियां पड़ी हैं, अपने अल्लाह का भी शुक्र है। और जमातों की बड़ी बड़ी मसले पे हाथ डाले गए। साबिक वजीर आला साहब के भाई को पकड़ा गया है। आपने शायद मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा, ASI को पकड़ना, जरूर। शायद KPK में थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाजी साहब एक सेकंड, लेवल के बंदे को पकड़ना, दैट इज नो जॉब। देखें, इन्होंने कराची का ताल्लुक है। देखिए, इमरान खान साहब ने, साजिद भाई 1 मिनट सुन लें, तमाम साहब सुन लें, आखिरी बात सुन लें मेरी। जी अली साहब बोलिए। जहां तक कराची का ताल्लुक है, बड़े अफसोस की बात है कि आप रेंजर्स को बुलाते हैं कि दहशतगर्दों को और जो फाइनेंसर हैं दहशतगर्दों के, जो पैसा देते हैं, उनको पकड़ें, लेकिन जब आपके अपने लोगों पे हाथ पड़ते हैं तो फिर आपको दर्द होती है। इस पे सिर्फ मैं इकबाल का एक शेर ही पढ़ूंगा आपके लिए, शायद इससे ही कुछ समझ आ जाए। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। वाह वाह वाह। खालिद को भी इब्लीस से याराना दी, हशर में किससे अकीदत की जजा मांगेगा। जी साजिद साहब, किससे हशर में अकीदत की जजा मांगेंगे आप? उसको बुलाए क्यों था? अगर आपको शक था, बल्कि आप लोगों की व्यस्त दुआएं हैं वो उधर। क्यों आपने उसके इख्तियार मैं जरा जवाब ले लूं आपके शेर का, जो आपने जजा मांगी है। जी साजिद साहब। देखें नंबर 1 ये, मैं KPK के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। देखिए, अभी इमरान खान साहब ने कराची में अनाउंस किया कि बगैर प्रोटोकॉल अब हम चला करेंगे, और प्रोटोकॉल सब पर मस्ट है, ख्वाह वो CM KPK हों और हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी अगर KPK आएंगे तो उनको बगैर प्रोटोकॉल के जाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन हमने गुजारा आज पूरा दिन TV पे चला है, मुझे हैरत है कि इसके अलावा अल्फाज की दुरुस्तगी जी, अच्छा, इसके अलावा KPK के अंदर आज भी बैनर्स लगे हुए हैं, आज भी KPK के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं, आज भी KPK के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए वहां के कि तलाशी गुमशुदा पार्लियामेंटेरियन, इनके वुज़रा जिन्होंने लोगों से वोट लिए, वो सब तलाशी गुमशुदा में आज पाए जाते हैं। लोग इनके लिए वहां पर इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि ये हम पर तज्जिया करें। अच्छा, इसके अलावा रही बात कराची की, शायद देखिए रही बात कराची की, अच्छा, मैं अली मोहम्मद से भी पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 दिसंबर को कराची में आकर जश्न मनाएंगे। और मैं आपसे सब ये पूछना चाहूंगा कि जो रेंजर्स वहां आकर ऑपरेशन कर रही है, ये आप लोगों की हरकतों की वजह से कर रही है, क्योंकि आप लोग गवर्नेंस में थे, पीपल्स पार्टी और MQM, आप लोग कुछ नहीं कर सके, खून बहता रहा, रोम जलता रहा, कराची जलता रहा, और आप नेहरू की तरह बैठ के बांसुरियां बजाते रहे, वजारतों के मजे लेते रहे। इसलिए रेंजर्स आइए, अब क्या करें, अब आपको भुगतना पड़ेगा, एहतसाब तो होगा, और जो गंद है उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कराची का सवाल है और पाकिस्तान का सवाल है। कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।